عورت چاہے شادی شدہ ہو یا کنواری لڑکی، اس کو صرف ایک ہی چیز خاص بنائے رکھتی ہے، اور وہ ہے حیا۔ اگر عورت میں حیا نہیں تو عورت نہیں۔ ایسا انسان تلاش کرو جو تمہاری آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی پر یوں سمیٹ لے جیسے وہ کوئی قیمتی موتی ہو۔ حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا کہ عورت پر۔ عورت مرد کی جیب دیکھتی ہے اور مرد عورت کا جسم۔ اپنی بیٹی کو حیا کا سبق لازمی پڑھائیں کیونکہ یہ حکم ربی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو عورت کی عزت کرنا بھی سکھائیں کیونکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھیے بلکہ اس کا اخلاق اور چاہت کو دیکھیں، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک ہر زخم کی دوا ہوتی۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر وہ مخلص رہنا نہیں جانتا تو وہ کچرا ہے۔ جو آپ پر اعتبار کرے کم از کم اسے بے وقوف نہ بنائیں۔ ہو سکتا ہے وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ ہو۔ دکھ سکھ نصیب سے ملتے ہیں، امیری یا غریبی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ رونے والے عالیشان محلات میں بھی روتے ہیں، اور جنہوں نے مسکرانا ہو وہ جھوپڑیوں میں بھی مسکراتے ہیں۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 1، خاموش رہنا۔ خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، صبر کرنا۔ صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، شکر کرنا۔ شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کچھ نصیحت کر دیں، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ اللہ سے خاموش گفتگو ایک ایسی نعمت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا اسے کوئی جان نہیں سکتا۔ میاں بیوی کے تعلق میں تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کسی غلطی پر ایک دوسرے کو طنز نہ کیا جائے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا رشتہ جلد کمزور ہونے لگے گا، کیونکہ یہ انسانی جبلت ہے کہ اسے طنز بالکل بھی نہیں پسند ہوتا۔ کچھ رشتوں کو نبھانے کے لیے لوگ پوری ایمانداری سے بے ایمانی کرتے ہیں۔ اگر ساتھ دینے والا لڑ کھڑا جائے تو اسے سنبھال لیا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، نہ ہمدردی کے لیے۔ آج کے دور میں وفائیں اگر بک بھی رہی ہوں تو ضرور خرید لیں، کیونکہ یہ دنیا میں ناپید ہونے والی چیزوں کی فہرست میں شامل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ وضو سے شکل، نماز سے عقل اور قرآن سے نسل پاک ہوتی ہے۔ جو عبادت، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ باپ امیر ہو یا غریب، بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، اسے ہم نے مردوں اور قبرستانوں کو سنانے تک محدود کر دیا ہے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں، چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی عورت کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرے۔ دکھوں میں مسکرانا کوئی عورت سے سیکھے، ہر دکھ کو اکیلے سہ جانا کوئی عورت سے سیکھے، اپنا ہر غم بھلا کر اپنوں کی خوشی کے لیے ہر حد سے گزر جانا کوئی عورت سے سیکھے۔ قربانی کا مطلب اگر کسی کو معلوم نہیں، اپنی خواہشوں کی قبروں پر پھول چڑھانا کوئی عورت سے سیکھے۔ جس عورت کے اندر یہ 4 نشانیاں ہوں گی تو اس کا شوہر اس پر عاشق ہو جاتا ہے۔ عقل مندی، اچھی زبان،
عزت اور محبت مرد کو قابو کرنے کا طریقہ۔ لوگوں سے امیدیں انسانوں والی رکھیں، فرشتوں والی نہیں۔ اے روشن صبح کے رب، ہماری زندگیوں کو اپنے نور سے منور کر دے، آمین۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔